سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ آپ سن رہے ہیں بھگوڑا کی قسط نمبر 8۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ دروازہ عام اصول کے برخلاف باہر کی طرف کھل رہا تھا۔ میں دروازے سے چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دوڑ کر اپنے بائیں کندھے کی ضرب دروازے کے درمیان میں لگائی۔ پہلی ضرب کامیاب رہی اور میں دروازے کی کنڈی توڑتا ہوا باہر جا گرا۔ شیتل کی چیخیں دائیں طرف 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں زمین سے اٹھ کر اس سمت دوڑتا چلا گیا۔ آس پاس کے مناظر سے میں بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس کمرے تک کا فاصلہ میں نے دوڑ کر طے کیا۔ میری یا شیتل کی خوش قسمتی کے جذبات میں اندھے ہو کر رگھو دادا کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس کمرے کے دروازے کو بھی میں نے باہر کی طرف کھلتا پایا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس عمارت کے سارے دروازے اسی طرح باہر کی طرف کھلتے تھے۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس دیو قامت کری شکل رگھو دادا کے بدن پر صرف ایک جانگیا نظر آ رہا تھا، جبکہ شیتل مادرزاد برہنہ کمرے کونے میں کھڑی تھی۔ دونوں ہاتھ سے اپنی برہنگی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رگھو دادا کے جسم پر ریچھ کی طرح لمبے لمبے بال تھے اور شیتل کے چیخنے چلانے اور منتوں سے بے پرواہ اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے ذہن میں بے ساختہ اس بلے کا خیال آیا جس نے ننھی سی چوہیا کو کونے میں اس طرح گھیر لیا ہو کہ اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، شیتل چلائی، جان جان، اپنے خدا کے واسطے مجھے اس سے بچاؤ۔ میں شاید بے خبری میں رگھو دادا پر وار کرنے کی کوشش کرتا، گو یہ میری مردانگی کے خلاف ہوتا، لیکن ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے مجھے اس قسم کا تانا گوارا تھا، کیونکہ انیل کو باہر پھینکنے والوں نے واپس آ جانا تھا اور تمام پر اکیلے قابو پانا میرے لیے ناممکن ہو جاتا۔ لیکن شیتل نے میرا یہ منصوبہ ناکام کر دیا اور اس کی طرف مستی سے جھوم کر بڑھتا ہوا رگھو پھرتی سے پیچھے گھوما۔ مجھے دیکھ کر اس کا کری چہرہ بھیانک انداز میں بگڑ گیا تھا۔ اس کو پیچھے مڑتا دیکھ کر میں اپنی جگہ پر رک گیا اور پھر الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے اس طرح پیچھے ہٹنے کو اس نے میرے بھاگنے پر محمول کیا اور استہزائی انداز میں ہنسا۔ شیتل بھی یہی سمجھی کہ میں وہاں سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں۔ وہ چلائی، نہیں جان نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کو جواب دینے کے بجائے میں دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے کی اندر سے کنڈی لگا دی۔ ایسا میں نے اپنے عقب کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا۔ کنڈی بند کر کے میں پلٹا۔ میرے سامنے ایک سخت حریف کھڑا کینہ توز نظروں سے میری جانب گھور رہا تھا۔ میں خالی ہاتھ تھا اور ایک مرتبہ پھر مجھے زندگی اور موت کا مارکا درپیش تھا۔ رگھو دادا کو زندگی کی قید سے آزاد کر کے ہی میں شیتل کی عزت بچا سکتا تھا۔ بالک، تم نے اپنے لیے بہت بری موت کا چناؤ کیا ہے۔ رگھو دادا بھیانک آواز میں گر جا۔ رگھو دادا، کمزور نہتی عورتوں کو اپنی مردانگی کے جوہر دکھانا بہت آسان ہوتا ہے، میں طنزیہ لہجے میں بولا، لیکن جس وقت سامنے مرد آئیں تب تیرے جیسے ہیجڑوں کو پتہ چلتا ہے کہ مردانگی کیا ہے۔ اس وقت دروازے پر دستک سنائی دی اور ساتھ ہی کسی نے زور زور سے پکارا، رگھو دادا، رگھو دادا، قیدی بھاگ گیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ کتو! میری باتیں سن کر رگھو کا پارا یوں بھی آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ غصہ اس نے انہی پر نکال دیا۔ تمہارا باپ بھاگا نہیں، ادھر ہی ہے۔ رگھو کو اپنے گرگوں کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھ کر میں نے اپنی جیکٹ اور قمیض اتار کر چارپائی پر ڈال دی تھی، کیونکہ اس دیو کے ساتھ لڑائی کے دوران مجھے بہت زیادہ تیزی کی ضرورت پڑتی، جس میں جیکٹ اور قمیض لازماً رکاوٹ بنتی۔ دادا، پھر ہم کیا کریں؟ باہر سے سہمی ہوئی آواز آئی۔ بتایا تو ہے کہ دفع ہو جاؤ۔ اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے رگھو دادا کو کسی کتے کی مدد نہیں چاہیے۔ جی دادا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہٹتے چلے گئے۔ اس بات کا اندازہ مجھے ان کے دور جاتے قدموں کی چاپ سے ہوا۔ میں نے نظریں ترچھی کر کے شیتل کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں کھڑی تھی، کپڑے کا تار تک اس کے بدن پر موجود نہیں تھا۔ رگھو نے اس کے لباس کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم سے علیحدہ کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چارپائی پر پڑی اپنی جیکٹ اٹھائی اور اس کی طرف اچھال دی اور پھر کہا، یہ پہن لو۔ گو وہ جیکٹ اس کے جسم پر بہت کھلی تھی، لیکن برہنگی چھپانے کے لیے غنیمت تھی۔ شیتل نے جھپٹ کر جیکٹ کو پکڑا اور پہن لی۔ جیکٹ نے رانوں تک اس کے بدن کو چھپا لیا تھا۔
واہ بھائی واہ! رگھو اپنی منحوس آواز میں گر جا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے تجھے، لیکن کب تک چھپاؤ گے اسے؟ جس پر رگھو کا دل آ جائے اسے رگھو ضرور حاصل کرتا ہے۔ رگھو بھونک اچھا لیتے ہو۔ شیتل کی طرف سے بے فکر ہو کر میں نے اسے چھیڑا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اتنا غصے میں کر دوں کہ وہ اپنے دفاع سے غافل ہو جائے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ رگھو غصے میں دھاڑتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں اپنی جگہ پر تیار کھڑا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے پوری قوت سے اپنا دایاں بازو گھمایا۔ میں نے جھکائی دے کر اس کا وار خطا کیا۔ وہ اپنی جھونک میں گھوم گیا تھا۔ پشت پر لگنے والی میرے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ بے ساختہ چند قدم دوڑتا چلا گیا۔ اس کے مڑنے سے پہلے میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوم چکا تھا۔ میرے بائیں پاؤں کی ایڑی اس کی چھاتی سے ٹکرائی اور وہ کولوں کے بل زمین پر گر پڑا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی اور اٹھ کر اپنے دائیں پاؤں کی ٹھوکر پوری قوت سے میری چھاتی پر دے ماری۔ میں نے دونوں ہاتھوں کا کراس بنا کر اس کی ضرب سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں میرے پاؤں ان بیلنس ہو گئے اور میں نیچے گر پڑا۔ رگھو نے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لیکن اس کی ہر ٹھوکر مجھے ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ غصے کی شدت میں پھنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے کسی گندے گٹر کی گندگی کی طرح واہیات گالیاں نکل رہی تھیں۔ تیسری چوتھی ٹھوکر پر اس کا پاؤں میرے ہاتھ میں آ گیا، جسے کھینچ کر میں نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور اپنے پاؤں کی ایڑی پوری قوت سے زمین سے اٹھتے رگھو کے ماتھے پر دے ماری۔ اس کا سر ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرایا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ فرش پختہ نہیں تھا، ورنہ اس کا کام ہو گیا ہوتا۔ زمین کچی ہونے کے باوجود اس کے منہ سے کراہ خارج ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گندی گالیوں کی بوچھاڑ نکلی۔ کھڑے ہو جاؤ زنخے، میں اسے غصہ دلاتے ہوئے بولا۔ عورتوں کی طرح کوسنے دینے سے بات نہیں بنے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بکتا جھکتا کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی ٹانگ لہرا کر اس کی چھاتی میں مارنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگ اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر مجھے ہوا میں گھمانا چاہا۔ اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو آسانی سے گھما کر مجھے کسی دیوار سے ٹکرا دیتا، لیکن میں نے وہ پاؤں اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہوئے اچھل کر اپنے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے قریب چہرے پر دے ماری۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں منہ کے بل زمین پر گرنے لگا، لیکن میں اس بات کے لیے تیار تھا، اس لیے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر میں اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے سے بچا گیا۔ رگھو دادا میری طرف بڑھنے کے بجائے اپنے کپڑوں کی طرف دوڑا۔ مجھے پتا چل گیا کہ وہ کوئی ہتھیار لینے کے چکر میں ہے۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ اس وقت جھک کر اپنے کپڑوں سے کچھ نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اگر میں اسی طرح دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا تو وہ لازماً ہتھیار نکالنے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس پر جا پڑا۔ اپنی کمر پر لگنے والی میرے سر کی چوٹ سے وہ منہ کے بل گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اسے ٹھوکریں لگاتے ہوئے مجھے عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا شاید شیتل کے ساتھ اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے تھا۔ اس نے میرا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میری پھرتی کی وجہ سے اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا میرے پاؤں کی پہنچ سے دور ہٹا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پسینہ دھاروں کی صورت میں ہم دونوں کے جسموں سے بہہ رہا تھا۔ رگھو کسی تھکے ہوئے کتے کی مانند ہانپ رہا تھا۔ اس کی پہلی اکڑ فوں اور دم خم رخصت ہو چکا تھا۔ اب اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ رگھو، میں نے اسے استہزائیہ انداز میں پکارا، میں نے کہا تھا نا کہ لڑائی بھڑائی مردوں کا کام ہے۔ اب بھی اگر تم چوڑیاں پہن کر ایک ٹھمکا لگا کر دکھا دو تو میں تمہیں زندگی کی بھیک دے سکتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی رگھو ایک مرتبہ پھر غصے سے بکتا جھکتا میری جانب بڑھا۔ غصے کی شدت میں وہ اپنے دفاع سے بالکل غافل ہو گیا تھا، جو کہ میرا مطمع نظر تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں نے اپنا سیدھا پاؤں اس کی بائیں سائڈ کی پسلیوں کے نیچے مارا۔ اوخ کی آواز کے ساتھ رکوع کے بل جھک گیا۔ مجھے بھی اس کی یہی پوزیشن درکار تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی موٹی گردن میرے بائیں بازو کی گرفت میں تھی۔ رگھو، تجھے کہا تھا نا چوڑیاں پہن کر اپنی جان بخشی کروا لے۔ میں اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، مگر تو یہ نہ مانا۔ اب اپنے گرو شیطان کو یاد کر لے کہ یہ تیرا آخری وقت ہے۔ رگھو نے تڑپ کر اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش اتنی ہی ناکام گئی جتنی بلی کے منہ میں پھنسے کسی چوہے کی جان بچانے کی کوشش ناکام جاتی ہے۔ میں نے اپنے بائیں بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ رگھو کا جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے نفرت سے زمین پر پھینک دیا۔ کونے میں سمٹی شیتل بھاگ کر قریب آئی اور وارفتگی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چاہت سے بولی۔ ہاں،
میں گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اس کا اس طرح وارفتگی سے میرے ساتھ لپٹنا مناسب نہیں تھا، لیکن کوشش کے باوجود میں اسے خود سے علیحدہ نہ کر سکا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے بازوؤں کو اس کے گرد گھیرا ڈالنے سے باز رکھ سکا تھا۔ سردی کے باوجود اتنا پسینہ، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کا پسینہ پونچھنے لگی۔ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میری خاطر ہے نا؟ میرے سینے کے ساتھ اپنا رخسار رگڑتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور شیتل کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، تیری جگہ پر کوئی بھی عورت ہوتی تو میں نے یہی کرنا تھا۔ ہاں، آپ ہیں ہی اتنے اچھے، اتنے پیارے۔ اچھا، آپ مجھ سے علیحدہ ہونے کی زحمت کریں گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بولا۔ ابھی تک اس کے گرگے صحیح سلامت باہر موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ میں کب تک تیرے پاس رہوں گا؟ میں نے ایک تلخ حقیقت بیان کی، جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس مضحکہ خیز لباس میں بھی وہ اتنی ہی سندر اور پیاری لگ رہی تھی جتنی کسی بھی نئے فیشن کے لباس میں لگتی۔ لباس اور زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ بلا امتیاز کسی رنگ، مذہب، نسل اور قومیت کے عورتیں ان لوازمات کی دل دادہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں کا پاگل پن ہے۔ حسن کبھی بھی لباس یا آرائش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اچھی صورت ہر لباس اور بغیر آرائش کے بھی اچھی ہی لگتی ہے۔ جس طرح چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس شیتل لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے سراپے سے نگاہیں ہٹائیں اور زمین پر بکھرے رگھو کے لباس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی تلاشی لینے پر کوبرے کا بریٹا اور نیلم کا چھوٹا پسٹل دونوں اس کی جیب میں پڑے مل گئے۔ ایک تیز اور لمبی چوڑی دھار کا خنجر بھی چمڑے کے کور میں بند مجھے نظر آ گیا۔ نیلم کا پسٹل میں نے پتلون کی جیب میں ڈالا، جبکہ خنجر کا کور اپنی جراب کے نیچے پنڈلی کے ساتھ ایک تسمے سے باندھ دیا۔ شیتل اس دوران خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی میری حرکات کو دیکھتی رہی۔ بریٹا ہاتھ میں لے کر میں دروازے کی سمت بڑھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ ایک سادہ سی عمارت تھی، تمام کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ سورج کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہر کمرے کا دروازہ مشرقی سمت میں تھا۔ عمارت کی شمالی اور جنوبی دیوار کے ساتھ بھی ایک ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جن کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ تمام کمروں کے سامنے ایک کھلا اور وسیع برآمدہ تھا اور اس کے بعد ایک لمبا چوڑا وسیع صحن تھا۔ کمروں کے دروازے باہر کی جانب کھلتے تھے، اس لیے میں نے احتیاط سے باہر جھانکا کہ دور سے ہی دروازہ کھلتا نظر آ جاتا، لیکن خوش قسمتی سے مجھے برآمدہ اور صحن خالی نظر آئے۔ بائیں ہاتھ کے ایک کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی گانے کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر پر گانا سن رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر شیتل کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو جیسے میرے اشارے کی منتظر تھی، بھاگ کر میرے قریب آئی۔ میں نے چھوٹا پستول اس کے حوالے کر کے کہا، میں بائیں سمت کو جا رہا ہوں، تم کمرے کے اندر رہتے ہوئے داہنی جانب پر نظر رکھنا، یہ نہ ہو پشت کی جانب سے کوئی مجھے پار کر دے۔ بھگوان نہ کرے، وہ جلدی سے بولی۔ برے شبد تو نہ منہ سے نکالو، گولی تو چلا لو گی نا؟ میں مستفسر ہوا۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، وہ شرارت سے مسکرائی، اور میں سر ہلاتا آواز والے کمرے کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ وہ ریڈیو کی آواز تھی، کیونکہ جس وقت میں کمرے کے نزدیک پہنچا اس وقت کمپیئر سامعین کے خطوط پڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ رگھو کے گرگوں کی بات چیت کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود پستول فائرنگ پوزیشن میں ریڈی تھا۔ ہینڈز اپ۔ میں دروازے کو مکمل کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ وہ دونوں چارپائیوں کے اوپر لیٹے مصروف گفتگو تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری دھاڑ سن کر وہ اچھل پڑے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی ضرورت انہوں نے نہ محسوس کی اور جھپٹ کر اپنی کلاشن کوفیں اٹھانی چاہیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ بریٹا پستول کی مزل سے نکلنے والی بے رحم گولیاں ان سے زیادہ تیز ثابت ہوئیں۔ دونوں کی کھوپڑیوں میں سرخ روشن دان کھل گئے تھے۔ میں نے پستول اپنے بیلٹ میں اڑسا اور جھپٹ کر چارپائی کے ساتھ کھڑی کلاشن کوف اٹھا لی۔ تیسرے بندے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر چھپا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے مڑا، مجھے ہلکے ہلکے 2 دھماکے سنائی دیے۔ یہ نیلم کے پستول کی آواز تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلا۔ برآمدے میں تیسرا آدمی پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرے سامنے رگھو، انیل اور ان کے ساتھ یہی 3 بندے آئے تھے جو اس وقت جہنم رسید ہو چکے تھے، لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں تھی کہ ان کے علاوہ بھی اس جگہ ان کا کوئی اور ساتھی پوشیدہ ہوتا۔ مجھے دیکھ کر شیتل بھی کمرے سے نکل آئی۔ ادھر ہی رہو، میں نے اسے واپس کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ جلدی سے کمرے کے اندر ہو گئی۔ لاش کے قریب
پڑی ہوئی کلاشنکوف اٹھا کر میں بھی شیتل کے پیچھے کمرے میں گھس گیا۔ ادھر کتنے بندوں کو ختم کر آئے ہو؟ 2 تھے، اور تیسرا تیرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ باورچی بھی تو تھا نا جو ہمارے لیے کھانا لے کر آیا تھا، وہ مجھے یاد دلاتے ہوئے بولی۔ میں اس کی بات سن کر حقیقتاً اچھل پڑا۔ تم اسی کمرے میں رہو اور اندر سے کنڈی لگا لو، جب تک میری آواز نہ پہچان لو دروازہ نہ کھولنا۔ ٹھیک ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اور میں احتیاط سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ شیتل نے میرے باہر آتے ہی اندر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میں نے ایک طرف سے کمروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مطلوبہ شخص مجھے بائیں جانب کے آخری کمرے میں مل گیا، لیکن اس حالت میں کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کسی نامعلوم نشے کے زیر اثر دھت پڑا تھا۔ وہ افیون، چرس، بھنگ، شراب سے لے کر کوکین پاؤڈر تک کسی چیز کا نشہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے ہلایا جلایا، مگر اس میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اس کے کمرے کی تلاشی لینے پر مجھے تھوڑی سی نقدی کے علاوہ کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ وہ غالباً ان کا باورچی تھا اور دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہا تھا۔ یوں بھی نشئی بندہ اپنا نشہ لیے بغیر سو نہیں سکتا۔ اس کی چارپائی کے نیچے جھانکنے پر گھٹیا شراب کی 3-4 بوتلیں پڑی نظر آئیں۔ ان بوتلوں پر کوئی لیبل وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مقامی طور پر تیار کی گئی شراب تھی۔ انڈیا میں شراب کی بھٹیاں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور شوقین حضرات بھی اتنے ہی کثرت سے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب کے پیروکار اس سے احتراز نہیں برتتے، بلکہ آج کل تو خال خال ہی ایسے مسلم پائے جاتے ہیں جو اس ام الخبائث سے پرہیز کرتے ہوں۔ وہ باورچی مختصر قامت کا شخص تھا۔ اس کا لباس شیتل کو فٹ آ سکتا تھا۔ میں نے اس کے سامان میں سے ایک صاف ستھری پینٹ شرٹ اٹھائی، اس کے کمرے کو باہر سے کنڈی چڑھائی تاکہ ہوش میں آنے پر وہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، اور شیتل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باورچی اپنے کمرے میں نشے میں دھت پڑا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کا لباس تجھے فٹ آئے گا، لو یہ پہن لو۔ میں نے لباس اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا، اور میری جیکٹ واپس کرو۔ تیری جیکٹ تو میں کھا ہی جاؤں گی نا، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ یہ لو۔ اس نے زپ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ ادھر دفع ہو جاؤ، میں نے باتھ روم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ دل تو بڑا کر رہا ہے، لیکن اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو کہ ادھر چلی جاؤ تاکہ میں ضد میں آ کر ادھر ہی چینج کر لوں۔ تمہاری یہ حسرت میں کبھی بھی پورے نہیں ہونے دوں گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سب کچھ تو میرا دیکھا بھالا ہے۔ صحیح کہا، لیکن اب دل کر رہا ہوگا نا دوبارہ دیکھنے کو۔ یوں بھی میں ہوں ہی ایسی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تیری بکواس سن سکوں۔ سچی بات سن کر غصہ آ ہی جاتا ہے، وہ شوخی سے بولی، اور میں پاؤں پٹکتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں ایک مرتبہ پھر تمام کمروں کی تلاشی تفصیل سے لینے لگا۔ تھوڑی سی نقدی کے علاوہ مجھے کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ سارے کمروں میں گھٹیا شراب، فحش تصاویر، چرس، سگریٹ اور اسی قسم کی دیگر اشیاء وافر مقدار میں موجود تھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اس باورچی نما شخص کے کمرے میں گھس گیا، اور اس کے چہرے پر پانی پھینکنے اور تھپڑ مارنے پر بھی میں اسے ہوش میں نہ لا سکا۔ مجبوراً میں اسے اپنے حال پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ کمرے کی کنڈی لگانا میں نہیں بھولا تھا۔ شیتل منہ پھلائے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ باورچی کا لباس اسے بالکل فٹ آیا تھا۔ میں اس سے بات کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری قمیض اور جیکٹ چارپائی پر پڑی تھی۔ جیکٹ وغیرہ پہن کر میں نے پتلون کی جیبوں میں ٹھوسا ہوا سارا سامان جیکٹ کی جیبوں میں منتقل کیا اور وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ رگھو کے گرگوں کی تعداد 3-4 ہی ہو۔ حویلی کی ساخت سے تو لگتا تھا کہ اس میں کافی بندے رہائش پذیر تھے۔ حویلی کے صحن میں شیتل کی کار اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ یہ وہی جیپ تھی جس میں کل رات انیل اور اس کے ساتھی سوار تھے۔ چلو، میں کلاشنکوف کی 2 فالتو میگزینیں جیب میں ڈال کر شیتل سے مخاطب ہوا۔ یہ جگہ ہمیں فی الفور چھوڑنی پڑے گی۔ نہیں، وہ ہٹ دھرمی سے بولی، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنا منہ بالکل کسی بیوی کی طرح پھلایا ہوا تھا۔ خدا حسن دیتا ہے اور ناز و ادا حسین خود سیکھ لیتے ہیں۔ اپنی اداؤں سے کسی کی بھی عقل خبط کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ بھولپن اور سادگی ان کے ایسے تیر ہوتے ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ شیتل بھی ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں میں ایک تھی۔ اس کی عام حرکات بھی ناز و ادا کے غلاف میں لپٹی دکھائی دیتی تھی۔ کسی مرد کے خلاف اگر وہ میدان عمل میں کود پڑتی تو اس مرد کا بچنا ناممکنات میں سے ہوتا۔ مجھے بھی اس کی حرکات دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے خلاف وہ سرگرم عمل ہو گئی ہے۔
اگر وہ مجھے عام حالات میں ملی ہوتی تو اسے دامن چھڑانا میرے لیے حقیقی معنوں میں کارداد ثابت ہوتا، لیکن اس کی یا میری بدقسمتی کے حالات ناموافق تھے۔ بقول شاعر، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور میرے اندر خزاں کا موسم پھیلا ہوا تھا۔ حالات کی سنگینی اور گھر کی یاد نے مجھے ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرب کیا ہوا تھا کہ صنف نازک کے لیے میرے لطیف جذبات پر اوس پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت شیتل کی خواہش تھی کہ میں اسے مناؤں، لیکن میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تھا کہ کسی عاشق کی طرح اس کی قدم بوسی کرتا رہوں۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر صحن کی طرف دھکیلا۔ کہہ جو دیا نا، نہیں جانا۔ وہ اپنا ملائم بازو ایک جھٹکے سے میری گرفت سے چھڑاتے ہوئے بولی، جہنم میں جاؤ، میں نے غصیلے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا صحن میں کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں گاڑیوں میں مجھے سفر کرنے کے لیے شیتل کی کار مناسب معلوم ہوئی۔ خنجر نکال کر میں نے جیپ کے دونوں اگلے ٹائر بیکار کر دیے تاکہ اس میں بیٹھ کر کوئی ہمارا تعاقب نہ کر سکے۔ گو اس کا امکان نہیں تھا، لیکن احتیاط کے طور پر میں نے ایسا کرنا ضروری سمجھا۔ حویلی کا داخلی دروازہ کھول کر میں نے باہر جھانکا۔ خلاف توقع باہر مجھے چھدرے چھدرے درخت نظر آئے جو دور تک بتدریج گھنے ہوتے چلے گئے تھے۔ عمارت کے نزدیک مجھے کوئی اور تعمیر نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب ہے ہم شہر سے کافی دور لائے گئے تھے۔ میں آہستہ سے بڑبڑایا اور واپس مڑ کر کار میں آ بیٹھا۔ وہ مجھ سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں اس کی ناراضگی کے سبب سے بھی واقف تھا اور اس کی خفگی دور کرنے کے فن سے بھی آشنا، مگر حالات اور میری دماغی پریشانیاں اس اضافی بوجھ کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شیتل سے تعلقات بڑھانا اپنی منزل کھوٹی کرنے کے مترادف تھا، اس لیے اس لا یعنی مسئلے کو پس پشت ڈالتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ گیٹ سے باہر مجھے دو راستے مخالف سمتوں میں جاتے دکھائی دیے۔ جس وقت رگھو گروپ نے ہمیں اغوا کیا تھا اس وقت ہم دہلی شہر کے جنوب مشرقی سمت میں تھے، اور میرا گمان تھا کہ ابھی ہم دہلی کے مضافات میں شہر سے مشرقی سمت میں موجود تھے۔ دہلی شہر کی طرف واپس جانا اوکھلی میں سر دینے کے مترادف تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی کا رخ جنوب کی سمت موڑ دیا۔ شیتل آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس طرح گویا گاڑی میں وہ بالکل اکیلی ہو۔ میں نے بھی خاموش رہنے میں عافیت سمجھی۔ راستہ ناہموار اور ٹیڑھا میڑا تھا، نارمل رفتار سے چلتے ہوئے بھی مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ پختہ روڈ پر پہنچتے ہی کار بمائے شیتل کے چھوڑ دوں گا۔ اب زیادہ دیر اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا غیر مناسب تھا، لیکن تقدیر کی ہمیشہ ارادوں سے مخالفت رہی ہے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا۔ ہمیں روانہ ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ کار یکدم بند ہو گئی۔ میں نے سلف گھمایا لیکن کار گھوں گھوں کر کے خاموش ہو گئی، اور میری 2-3 مرتبہ کوشش کرنے پر بھی سٹارٹ نہ ہوئی۔ کمانڈو صاحب، شیتل جو جانے کس ٹائم سے آنکھیں کھولے میری کوششوں کو دیکھ رہی تھی، طنزیہ لہجے میں بولی، فیول گیج کو دیکھنے کی زحمت فرمائیں، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ آپ اگر چند ٹکے خرچ کر کے ٹینکی فل رکھتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں نے تو منت کر کے مہاراج کو بلایا تھا نا، وہ تلخی سے بولی۔ ایک تو مفت اپنے ساتھ خوار کر دیا ہے، اوپر سے تانے بھی سنو۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ اتنی کنجوس سیٹھ زادی سے واسطہ پڑے گا جو کار میں پیٹرول ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتی، تو میں کبھی بھی تیری کار کے قریب نہ پھٹکتا۔ کنجوس، تو بڑا دیالو ہے۔ اپنے سے بڑے کو تو نہیں کہتے، میں کہوں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اور تجھے میرا بڑا کس نے بنا دیا؟ بدتمیز، تمہارے ساتھ سفر کرنا ہی گناہ ہے۔ یہ کہہ کر میں کار سے نکلا اور زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کر کے اسی ٹیڑھے میڑے راستے پر روانہ ہو گیا۔ اوئے، وہ بھی تیزی سے کار نکلتے ہوئے بولی، بدتمیز کس کو کہا ہے؟ بدتمیز تو خود ہوگا۔ لیکن میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی آئے گی۔ واہ، وہ دوڑ کر میرے قریب پہنچی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، جب تک میرے پاس کار تھی اس وقت تک میرے ساتھ سفر کرنا پن تھا، جو کار کے خراب ہونے پر پاپ ہو گیا۔ ہاں، میں اس کی بات پر کہہ کہا لگا کر ہنسا۔ ہی وہ منہ ٹیڑھا کر کے مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، زہر لگ رہی ہے مجھے تمہاری ہنسی۔ جواباً میں نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا، میری اپنی ہنسی ہے، جس ٹائم میرا جی چاہے گا میں ہنسوں گا۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ صحیح کہا کسی نے، پاگلوں کے ہنسنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ اوئے، پاگل کسے کہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، صرف پاگلوں کی نشانی بتلائی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، ایک نشانی میں بھی بتلا دیتا ہوں۔ بتاؤ،
اس کے لہجے میں اشتیاق نمایاں تھا۔ پاگلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم کیا کر گزریں۔ ایگزیکٹ، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر تم ایگری ہو تو یہ لو، میں تو گیا۔ یہ کہہ کر میں نے راستے کو چھوڑ کر جنگل کی اندرونی سمت میں دوڑ لگا دی۔ جان، جان، تم کہاں چلے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ پاگل کو کیا پتا وہ کہاں جا رہا ہے، میں نے دوڑتے دوڑتے جواب دیا اور اپنی رفتار مزید بڑھا لی۔ اس نے دوڑ کر میرے قریب پہنچنے کی کوشش کی، لیکن فیشنیبل چپل پہن کر وہ کہاں میرا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کے برعکس میرے پاؤں میں اسپورٹس شوز تھے اور یوں بھی میری رفتار کافی تیز تھی۔ جلد ہی میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ ایک گھنے سے درخت کا انتخاب کر کے میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور ایک دو شاخے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی چڑھی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے اس کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جان، پلیز، سوری، دوبارہ بدتمیزی نہیں کروں گی، تم کہاں ہو؟ جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سامنے آ جاؤ ورنہ میں رونے لگوں گی۔ اور میں دو شاخے سے ٹیک لگائے اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ نامعلوم کیوں اسے تنگ کرنے میں مجھے مزہ آ رہا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اس کا اور میرا ساتھ مزید چند گھنٹوں کا تھا۔ اگر ہم دونوں چاہتے تب بھی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ سعدیہ کے ساتھ بے وفائی کرنے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی جانے کیوں میں اس طرح کی غیر ضروری حرکت کر بیٹھا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ان فضول خیالات سے اپنا پیچھا چھڑایا اور ممبئی پہنچنے کے طریقوں پر غور کرنے لگا۔ ممبئی پہنچنا میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا، نامعلوم وہاں پہنچ کر کون سے ہنگامے میرے منتظر تھے اور کن چیلنجز کا مجھے سامنا کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیتل مجھے نظر آ گئی۔ وہ اندازے سے صحیح سمت اختیار کیے ہوئے تھی، جھاڑیوں کے اندر جھانکتی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ گاہے گاہے وہ مجھے آواز بھی دے لیتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب سے گزری جس پر میں چھپا بیٹھا تھا، میں نے بھیڑیے کی طرح غراہٹ نما آواز نکالی۔ وہ خوف سے اچھل پڑی اور زور زور سے مجھے پکارنے لگی۔ نیلم والا پستول اس نے دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور فائر کھولنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر منہ سے غراہٹ کی آواز نکالی۔ اس مرتبہ اس نے آواز کی سمت کا اندازہ لگایا اور جلدی سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں پر میں دانت نکالے بیٹھا تھا۔ وحشی، جنگلی، گنوار، وہ غصے سے تپ کر بولی، نیچے اترو ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ پھر وہی بدتمیزی۔ میں نے نیچے اترتے ہوئے کہا، میں دوبارہ بھاگ جاؤں گا اور اس دفعہ تجھے ملوں گا بھی نہیں۔ تم ایک قدم تو لے کر دکھاؤ، وہ پستول میری طرف تانتے ہوئے بولی، اور میں نے جواباً کہا لگانے پر اکتفا کیا۔ لیکن اس مرتبہ مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے بس غصے سے گھورتی رہی۔ میں نے اس سے نظریں ملانے سے گریز کیا کہ اس کی موٹی غلافی آنکھیں میرے حواس پر چھانے لگ جاتی۔ اچھا، اب غصہ تھوکو اور چلو، میں اس کے قریب پہنچتا ہوا بولا۔ نہیں جانا مجھے تیرے ساتھ۔ وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے پستول نیچے پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگ گئی۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کے آنسو ہیں۔ وہ مرد جو بڑے بڑے طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، ان چند آنسوؤں میں تنکے کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ میں بھی اس کے رونے سے گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے چپ کیسے کرواؤں۔ سوری شیتل، میں ندامت بھرے لہجے میں بولا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ سوری، ریئلی سوری، دوبارہ ایسے نہیں ہوگا۔ کھاؤ قسم کہ دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ میں اس کی ذو معنی بات سن کر سٹ پٹا گیا تھا۔ کہا تو ہے دوبارہ ایسے نہیں ہوگا۔ نہیں، تم قسم کھاؤ۔ پاگل مت بنو شیتل۔ میں نے اس کی کلائیوں سے پکڑ کر اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے دائیں بائیں کیا۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی تیرے میرے راستے جدا ہونے والے ہیں۔ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جب تک تم مجھے خیریت سے پتا جی کے پاس پہنچا نہیں دیتے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا بابا، تمہیں خیریت سے تیرے پتا جی کے حوالے کرنے کے بعد ہی جاؤں گا۔ اب تو چلو۔ اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کمبخت ایک تو حسین بلا کی تھی، اوپر سے ناز و انداز ایسے کہ 100 سالہ عابد کو بھی اپنا گرویدہ کر لے۔ میں نے نیچے جھک کر پستول اٹھاتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب میں منتقل کیا اور اندازے سے راستے کی طرف چل پڑا۔ سورج مغرب کی جانب زوال پذیر تھا۔ 1.5-2 گھنٹے میں شام کا اندھیرا چھا جاتا اور اس سے پہلے ہمیں کسی محفوظ ٹھکانے کے قریب پہنچنا تھا۔ مسٹر، میرا پستول واپس کر دو، وہ میرے ساتھ بمشکل قدم ملا کر چلتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا کب سے ہو گیا؟ تم نے خود میرے حوالے کیا تھا اور دی ہوئی چیز واپس لینا تھوکا چاٹنے کے مترادف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عارضی استعمال کے لیے تیرے حوالے کیا تھا، اور دوسرا، میں نے تجھ سے واپس نہیں لیا ہے، تم نے خود پھینک دیا تھا۔ بس مجھے نہیں پتا،
وہ ضدی پن سے بولی، تم پستول میرے حوالے کرو۔ یہ لو میری ماں، میں نے سچ مچ زچ ہو کر پستول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو میں نے نہیں لینا۔ تو اور کیا ٹرے میں رکھ کر پیش کروں؟ میں غصے سے بولا۔ نہیں، تھوڑا پیار سے کہو نا، وہ شوخی سے بولی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مس شیتل، میں ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچے کا باپ بھی ہوں، اور اپنی بیوی سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کوئی بھی پسند کی شادی کرنے والا کر سکتا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن اس کے لہجے میں اعتماد کی کمی تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی ہم دوبارہ اسی ٹیڑھے میڑے اور ناہموار راستے پر آ گئے۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد ہم کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں، اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز رکھی تھی۔ شیتل کو میرے ساتھ ملنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ ہم آدھا گھنٹہ ہی چلے ہوں گے کہ وہ رک گئی اور روحانسی ہو کر بولی، میں تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مرسڈیز میں آ جانا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوئے، شادی شدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہ رہے۔ مجھے نہ رکتا دیکھ کر وہ دوبارہ دوڑ کر میرے ساتھ ملتی ہوئی بولی۔ احمق لڑکی، سورج کو دیکھ رہی ہو؟ میں نے غصے سے تپ کر کہا۔ یہ گھنٹے ڈیڑھ میں غروب ہو جائے گا اور اس کے بعد اس جنگل میں سفر کرنا دشوار نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ اس کے بعد اسے میری تیزی کی وجہ معلوم ہو گئی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ مجبوراً مجھے اپنی رفتار میں کمی کرنی پڑی۔ اچانک شیتل ٹھوکر کھا کر نیچے گر گئی۔ میں نے جلدی سے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرنا چاہا، مگر وہ میرے ہاتھ میں جھول گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور اس سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ شیتل، شیتل، میں جلدی سے اس کا سر گود میں رکھ کر زمین پر بیٹھتا ہوا بولا۔ پانی، وہ جیسے نیند میں بڑبڑائی۔ میں نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ وہ ناز و نام میں پلی سیٹھ زادی ایک پاکستانی گوریلے کے ساتھ قدم ملا کر کہاں چل سکتی تھی؟ مجھے اس کی رعایت رکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ میں اپنی سخت جانی کے زوم میں ایک کمزور لڑکی کو اذیت دینے کا باعث بنا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مسلسل اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوں، میں نے خود کلامی کی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اس سے پہلے کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا، میں چاہتا تھا کہ کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ لوں۔ میں ٹھیک ہوں، میں چند قدم اسے اٹھا کر چلا ہوں گا کہ اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں بالکل، آپ یہیں پہ ٹھیک ہیں، میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ گو وہ ایک صحت مند لڑکی تھی، لیکن مجھے بالکل پھول کی طرح ہلکی پھلکی لگ رہی تھی۔ یوں بھی آرمی کے اندر ٹریننگ کے دوران لاش اور زخمی کو اٹھانے کی تربیت دیتے ہیں، اور اس طرح ایک آدمی اپنے وزن کے بقدر آدمی کو آسانی سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے۔ وہ تو وزن میں مجھ سے بہت کم تھی۔ میں تو امجد کو دوران تربیت اپنے کندھے پر اٹھا کر پھراتا رہا تھا۔ مجھے نیچے اتارو، میں چل سکتی ہوں، وہ ایک مرتبہ پھر بولی۔ آرام سے پڑی رہو، میں مصنوعی غصے سے بولا۔ اگر تم چل سکتی تو یوں نہ لیٹ جاتی۔ تو بہت تگڑا ہے نا، وہ جل کر بولی۔ کمزور لڑکی سے مقابلہ کر کے اترا رہے ہو؟ تو کمزور کہاں ہے، اچھی خاصی 2 فیکٹریوں کی وارث سیٹھ زادی ہے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے میرے سیٹھ زادی ہونے میں؟ یوں ہی بس عمرہ مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ جلو مت، محنت کرو اور دولت کماؤ۔ میں باز آیا ایسی دولت سے، اور اب نیچے بھی اترو، تم نے تو پکی سواری گانٹ لی ہے۔ ایک گھنے درخت کو دیکھ کر میں اسے کندھے سے نیچے اتارتا ہوا بولا۔ میں نے کب تمہاری منت کی تھی، وہ بگڑ کر بولی۔ خود ہی شوق تھا ایک خوبصورت لڑکی کو کندھوں پر بٹھانے کا۔ یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ تو خوبصورت ہے؟ میں اس درخت کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ساری دنیا کہتی ہے، وہ میرے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے بولی۔ اس دنیا میں کم از کم میں شامل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں بوٹ اتارے بغیر اس مضبوط تنے والے درخت پر چڑھنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ دیکھتی جاؤ، یہ کہہ کر میں اوپر چڑھتا چلا گیا۔ درخت کی نصف اونچائی پر پہنچ کر مجھے ایسی جگہ نظر آئی جو مچان بنانے کے لیے موزوں تھی۔ سنائپر کورس کے دوران میں یہ کام کر چکا تھا۔ سامعین کی معلومات کے لیے شاید یہ بات دلچسپی کا باعث بنے کہ سنائپر ایک چھوٹے سے تیز رفتار اور چست و چالاک پرندے کا نام ہے، جو کبھی ٹک کر نہیں بیٹھتا اور اپنا سر تھوڑا سا زمین سے اٹھا کر پھر نیچے چھپ جاتا ہے۔ برطانیہ کی افواج میں جو شخص اس پرندے کو نشانہ بنا لیتا، اس کو بہت ماہر نشانے باز گردانا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سنائپر کو نشانہ بنایا ہے۔ آہستہ آہستہ اچھی نشانے بازی کی تربیت لینے والوں کو سنائپر کہا جانے لگا،
اور پھر یہ فن رفتہ رفتہ ترقی کر کے اس نہج پر پہنچا کہ دشمن ملک کی اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے اچھے نشانے بازوں کو نشانہ بازی کے ساتھ کسی جگہ پر چھپ کر بیٹھنے کے لیے مختلف طریقے بھی سکھائے جانے لگے۔ اس مقصد کے لیے درختوں پر مچان بنا کر بیٹھنا، چھت یا ٹیکری پر مورچہ بنانا، اور مورچہ بھی ایسا جو محسوس نہ ہو کہ مورچہ ہے۔ اس طرح زمین میں گڑھا کھود کر چھپنا وغیرہ اس میں شامل تھے۔ انڈین آرمی میں بھی اسنائپرز کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے، اور پاکستان آرمی بھی اس کام میں پیچھے نہیں ہے۔ میں اور امجد دونوں اکٹھے یہ کورس کر چکے تھے۔ کورس کے شروع میں تو مچان بنانے کے لیے ہم رسیاں استعمال کرتے رہے، بعد میں ہمیں بغیر رسیوں کے بھی مچان بنانے کی تربیت دی گئی تھی۔ ایک سنائپر کو مچان میں 2-3 دن بھی گزارنے پڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مچان بناتے وقت سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مچان آرام دہ ہو، اتنی مضبوط بنی ہو کہ اس میں بیٹھنے یا لیٹنے والا بندہ نیچے نہ گر جائے اور دور یا نزدیک کسی کو دکھائی بھی نہ دے۔ وہ درخت مچان بنانے کے ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ میں نے چھپاؤ سے زیادہ اس کی مضبوطی پر زور دیا۔ اگلے پونے گھنٹے میں 2 بندوں کے آرام کے لیٹنے کے لیے جگہ بنا چکا تھا۔ رسیوں کی جگہ میں نے اسی درخت کی چھال استعمال کی تھی۔ اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور سر شام چہچہانے والے پرندے خاموش ہوتے جا رہے تھے۔ اوپر آ جاؤ، کام ختم کر کے میں نے شیتل کو آواز دی جو درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نہیں آتا درخت پر چڑھنا، وہ لا تعلقی سے بولی۔ تو پھر بیٹھی رہو، میں نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ میں تو سو رہا ہوں۔ مطلبی، خود غرض، یہ نہیں کہ کسی کمزور کی مدد کرے، مہاراج کو نیند آ رہی ہے۔ ہا ہا ہا۔ اس کے کوسنے دینے کے انداز پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہنس لو ہنس لو، وہ میری ہنسی سے چڑھتے ہوئے بولی۔ بھگوان پوچھے گا، بڑی آئی ملانی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر نیچے اترتا ہوا بولا، ملانی؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوئی۔ یہ ملانی کیا ہوتی ہے؟ مولوی کی بیوی، میں نے وضاحت کی۔ ویسے آپ کی آسانی کے لیے میں پجارن کہے لیتا ہوں۔ میں نے ایسی کون سی بات کر لی ہے کہ تم نے مجھے پجارن سمجھ لیا؟ اس وقت تک میں نیچے اتر گیا تھا کہ بازو لمبا کر کے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکتے تھے۔ میں اس کی بات کا جواب گول کر گیا۔ ہاتھ پکڑو، میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس نے ایڑیاں اٹھاتے ہوئے اپنا ملائم ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مضبوطی سے پکڑنا، یہ نہ ہو درمیان میں چھوٹ جائے۔ وہ اپنے جوتے ایک ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ذو معنی لہجے میں بولی، مگر میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک جھٹکے سے اسے اوپر کھینچا، اور اگلے لمحے وہ درخت کے اوپر تھی۔ یہاں سے آہستہ آہستہ اوپر چڑھ جاؤ، میں نے کہا۔ ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اور وہ سر ہلاتے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف حرکت کرنے لگی۔ واؤ، وہ حیرانی سے چلائی، یہ تو بہت ہی پیاری جگہ بن گئی ہے۔ تم تو بڑے کاریگر ہو جان، میں تو تمہیں ایویں ہی سمجھتی تھی۔ ہاں، تو گویا بچپن سے میرے ساتھ کھیلتی آئی ہو نا، اور میری شخصیت سے مکمل واقف ہو۔ وہ بے ساختگی سے بولی، مجھے تو یوں ہی محسوس ہو رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ فطور ہے تمہاری سوچ کا، اگر یوں ہوتا تو میں کب کا پاگل ہو چکا ہوتا۔ وہ کیوں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تمہاری باتیں سن کر شریف بندے نے تو پاگل ہی ہونا ہے۔ اگر تمہاری طرح چند اور شریف پیدا ہو گئے تو دنیا میں بدماشوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اپنی کیں بند کرو اور مجھے سونے دو۔ میں اس کے قریب لیٹتا ہوا بولا، مجھے سخت بھوک اور پیاس لگی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بغیر آنکھیں کھولے بولا، تمہیں کہا تھا نا کہ کھانا کھا لو۔ اب تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ میں نے کیوں ڈٹ کر کھانا کھایا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسی صورتحال پیش آئے گی۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ تجھے کہا تو تھا کہ کھانا کھا لو، مگر تم ایک نوالا لے کر سیٹھ زادیوں کی طرح پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب بھگتو۔ بھگوان کرے تجھے بھی بھوک لگے اور کھانے کو کچھ نہ ملے۔ میں الحمدللہ بھوک برداشت کر سکتا ہوں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تیری طرح نہیں ہوں کہ ہلکی سی بھوک لگتے ہی چلانے لگوں۔ برداشت کر سکتا ہوں، وہ مجھے چڑھاتے ہوئے بولی۔ جب بھوک لگے گی نا پھر پوچھوں گی۔ اچھا، اب اپنا منہ بند کرو اور مجھے سونے دو۔ میں نے اسے جھڑکا اور غیر متوقع طور پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے مخالف سمت میں کروٹ بدلی اور تھوڑا سا مچان کے کنارے کی طرف کھسک کر سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس کے بدن کی حدت سے میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات پرورش پانے لگ گئے تھے۔ اس سے دور رہنے کا نسخہ کارگر رہا اور میں چند لمحوں میں ہی گہری نیند سو گیا۔ حالانکہ ان حالات اور اس ماحول میں کسی عام بندے کے لیے سونا تو کجا، لیٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں پاکستانی کمانڈو تھا اور ہماری ٹریننگ اس نہج پر کی جاتی ہے کہ ہر قسم کے ماحول میں ڈھل جانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ ٹریننگ کے دوران کئی مواقع ایسے بھی آتے کہ ہمیں پتھریلی سنگلاخ زمین پر سونا پڑتا، یہ تو پھر بھی آرام دہ مچان تھی۔
میرے برعکس شیتل جاگتی رہی۔ ایک تو مچان پر لیٹنے کا اس کا پہلا موقع تھا، اور دوسرا بدقسمتی سے وہ صرف پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، اور یہ لباس سردی روکنے کے لیے ناکافی تھا۔ یوں بھی سردیوں کی طویل رات بڑی مشکل سے گزرتی ہے، لیکن جس وقت سردی سے بچنے کا انتظام بھی نہ ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے۔ رات کے 9-10 بجے ہوں گے جب شیتل کے کپ کپانے کی آواز سن کر میں جاگ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کروٹ بدل کر اس سے پوچھا۔ سردی لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ادھر سے کوئی کوٹ یا سویٹر وغیرہ پہن لی ہوتی نا، میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ تجھے پتہ نہیں تھا کہ سردی کا موسم ہے؟ میں جادوگر نہیں ہوں، آپ ہی بتا دیتے۔ میرا تو اس قسم کے حالات سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا یہ پہن لو۔ میں اپنے چمڑے کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ کیا پہنیں گے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں ایک لمحہ رک کر بولا، مجھے سردی نہیں لگتی، اور اس نے جیکٹ مجھ سے لے کر پہن لی۔ جیکٹ اتارتے ہی مجھے سردی کا احساس ہوا، لیکن یہ سردی جتنی زیادہ بھی ہوتی کارگل سے کئی کم گنا تھی۔ مجھ پر اس سردی کا صرف اتنا اثر ہونا تھا کہ میں سو نہیں سکتا تھا۔ درخت کی گھنی شاخوں نے بھی سردی کے خلاف اچھی خاصی آڑ مہیا کی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس خاموشی کو شیتل ہی نے توڑا۔ جان، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ نے شادی اپنی پسند سے کی تھی یا والدین کی مرضی سے؟ جیکٹ لینے کے بعد قدرتی طور پر وہ مجھے تم سے آپ پکارنے لگی تھی۔ پسند سے کی تھی، میں مختصراً بولا۔ ویسے والدین کی بھی یہی مرضی تھی؟ رشتہ دار ہے، ہاں، چچا کی بیٹی ہے۔ کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ شیتل عجیب مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں، لیکن بات تو پسند کی ہوتی ہے نا۔ مجھے وہ دنیا کی ہر عورت سے پیاری اور خوبصورت لگتی ہے۔ بہت خوش قسمت ہے، شیتل رشک بھرے لہجے میں بولی۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ خوش قسمت میں ہوں یا وہ۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہو، اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہے۔ میں جواباً خاموش رہا۔ شیتل نے بے خبری میں میری سوچوں کے دھارے کو میرے پیاروں کی جانب موڑ دیا تھا۔ سعدیہ کی من موہنی صورت میرے تصور میں در آئی۔ شیتل بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی،